فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أباته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي وبضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأمه بيده يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم واذهب عنكم رجسه وطهركم تطهيرا. اللهم صل على فقال له عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل البيت نبوة وعدن رسالة هم فاطمة وأبوها وآبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى أرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي والجلال إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينة وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل ما أنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستغفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعة المحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم ملائكته واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذ والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستغفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعة المحبين وفيه مهموما إلا فرج الله همه ولا مهموما إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته
فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka
اللہم بیٹھ جاؤ محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. ہر جگہ بلند تر صلوات. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیوں رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، کیوں رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے. کس طرح حسن رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر، کیوں رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیوں رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا، زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا. زہرا کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مصلی پر، کیوں رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیوں رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی. دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی، دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی. امت سے ملا ہے مولا کو کیسا نام مصلی پر، کیوں رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیوں رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. شبیر کی جانب سے اکبر قاتل کو پلایا تھا شربت، شبیر کی جانب سے اکبر قاتل کو پلایا تھا شربت. جب یاد علی کو آیا تھا ایک تشنا کام مصلی پر، کیوں رو کے علی لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، کیوں رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیوں رو کے علی کیوں لیتے
ملنے پر صلی اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، یا سعد الحسین، یا سعد الحسین، نعرہ حیدری، حسین 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 حسین، شہید و بے نوا حسین، حسین حسین حسین، شہید و بے نوا حسین، حسین 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 حسین، شہید و بے نوا حسین، لٹیا میرا گھر لٹیا، لٹیا میرا گھر لٹیا، اجڑے بیت بسا حسین 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 حسین، شہید کربلا حسین 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 حسین، شہر مدینہ اجڑ گیا، آج شہر مدینہ اجڑ گیا، اجڑی بستی بسا حسین 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 حسین، شہید کربلا حسین حسین، نشان عباس رہے، اے علم نشان عباس رہے، اجڑا سدے امام کٹھا حسین 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 حسین، شہید کربلا حسین 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 حسین، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم آجل ماشاء اللہ. محمد وآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا، ظہور کا وقت آ گیا ہے، حرم پہ نظریں جمائے رکھنا، ظہور کا وقت آ گیا ہے، چراغ الفت جلائے رکھنا، ہے انتقام حسین باقی، وہ آنے والا حساب لے گا، ہے انتقام حسین باقی، وہ آنے والا حساب لے گا، عقید اپنا درست رکھنا، جو ان کی نصرت کی ہے تمنا، ظہور کا وقت آ گیا ہے، عمل کو بھی آزمائے رکھنا، ظہور کا وقت آ گیا ہے، عمل کو بھی آزمائے رکھنا، یہیں کہیں آس پاس
کے ساتھ ہوں گے، موالی مولا کے ساتھ ہوں گے، ظہور کا وقت آ گیا ہے، موالیوں سے بنائے رکھنا، ظہور کا وقت آ گیا ہے، موالیوں سے بنائے رکھنا۔ صلوات۔ برائے خوشنودی قائم آل محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان لگے، نعرہ حیدری حیدری، نعرہ ولایت نعرہ ولایت، خوشنودی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد ابتدا میں کنوں بسم اللہ، بعد اذان لا الہ الا اللہ، محمد علی المصطفیٰ مدد ہمیں طلبوں کرم ذلیا ولی اللہ، قرآ کے پارا پارا سے آتی ہے یہ صدا، درود بر محمد آل مصطفیٰ۔ کلمے وقت سے گر کچھ کلام ہو جائے، کلمے وقت سے گر کچھ کلام ہو جائے، ارے کلمے وقت سے گر کچھ کلام ہو جائے، کلمے وقت سے گر کچھ کلام ہو جائے، سخنوروں میں ہمارا بھی نام ہو جائے، سخنوروں میں ہمارا بھی نام ہو جائے، ارے خلوص دل سے ہم دعا نہیں کرتے، خلوص دل سے ہم دعا نہیں کرتے، تو کس طرح سے ظہور امام ہو جائے، تو کس طرح سے ظہور امام ہو جائے، سلام بھیج دے جس پر بطول کی بیٹی، سلام بھیج دے جس پر بطول کی بیٹی، وہ حر بھی ہو تو علیہ السلام ہو جائے، وہ حر بھی ہو
تو علیہ السلام ہو جائے دعا کرو گے اسی میں نجات ہے سب کی دعا کرو گے اسی میں نجات ہے سب کی غم حسین زمانے میں عام ہو جائے غم حسین زمانے میں عام ہو جائے علی کا نام زمانے کو ہم سناتے رہے علی کا نام زمانے کو ہم سناتے رہے ہماری زیست اسی میں تمام ہو جائے ہماری زیست اسی میں تمام ہو جائے پھر ایک بار ہمیں کربلا بلا مولا پھر ایک بار ہمیں کربلا بلا مولا پھر ایک بار ہمارا یہ کام ہو جائے پھر ایک بار ہمارا یہ کام ہو جائے حسن کے لال یہ شہزادی کی تمنا ہے حسن کے لال یہ شہزادی کی تمنا ہے نثار آپ پہ مولا غلام ہو جائے نثار آپ پہ مولا غلام ہو جائے کلمے وقت سے گر کچھ کلام ہو جائے سخنوروں میں ہمارا بنا ہو جائے آمین صدق اللہ بسم اللہ خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات صلی علی محمد الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب آل محمد صلوات الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقال الرحمن في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم في جنة يتساءلون عن المجرمين صلوات بر محمد چونکہ آج شب شہاد ضربت جناب امیر المومنین علیہ السلام بھی ہے اور اعمال جو ہم سر انجام دیتے ہیں شب قدر کا آج مقدمہ بھی ہے، آج کی شب پھر 21 کی اور 23 کی، تو اسی حوالے سے میں سب سے پہلے ایک نماز ہے جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، پاک پیغمبر سے روایت ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، جس کی نیت ہے میں نماز پڑھتی ہوں قربتاً شب قدر کی، اور نماز عشاء کے یہ بات پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کی پہلی رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد جو ہے 7 مرتبہ سورہ توحید ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد جو ہے سورہ توحید ہے، دعائے قنوت ہے، سلام ہے، تسبیح ہے، اور اس میں جو استغفار 70 مرتبہ پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، ربی جو ہے اس میں نہیں کہنا۔ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی یہ بندہ اپنی اس جائے نماز سے اٹھا نہیں ہوگا کہ خدا اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور خدا مثلا آج 19 کی رات ہے، کوئی مومن پڑھتا ہے، انشاءاللہ سب پڑھیں گے، آج رات سے ایک فرشتہ خدا مقرر کرے گا جو آنے والے سال تک اس بندے کے لیے وہ تسبیح پڑھتا رہے گا، اور اس تسبیح کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حسنات و برکات اس کی زندگی کے اوپر اور اس کے گھر کے اوپر ان کا نزول ہوتا رہے گا۔ یہ نماز جناب امیر المومنین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد جناب کی اس شب ضربت کی وجہ سے خدا نے جو ہے اتنا بہترین ہمیں ایک موقع بخشنے کا دیا ہے۔ یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ کیسے ہو سکے کہ ایک بندہ ایک صف ازا کر بیٹھ کر علی اور اولاد علی کو روئے اور پھر وہ جہنم میں جائے، تو اس لیے خدا جو ہے ہمیں موقع دیتا ہے کہ کس طرح آ جائیں تاکہ بروز معاشر علی اور اولاد علی اپنے چاہنے والوں کو دیکھ کر کہیں شرما نہ جائیں، ان سے انکار نہ کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس شب میں قرآن کو نازل کیا۔ پھر کہتا ہے کہ یہ کون جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خدا خود کہتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں، یعنی اگر کوئی بندہ ان راتوں میں سے 19، 21، 23 کی رات جاگتا ہے، سمجھو کہ 83 سال سے بھی بہتر ہے۔ ابھی 10 گنا، 50 گنا، 100 گنا، وہ آپ کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی اتنا گناہ بھی زیادہ لگے گا۔ اور اس میں آیت صورت میں ایک بہترین چیز ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم،
اس رات جو ہے ملائکہ تعین شدہ ایک نامہ اعمال لاتے ہیں اور پورے سال کا اس کو لاگو کرتے ہیں۔ اس سے پتہ بعض ہر بندہ بھی حر نہیں بن جاتا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تعین شدہ یعنی پورا سال اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ پورا سال کیا کرتا تھا، اس کی پورے سال کی محنت کو میرٹ کو دیکھ کر جو ہے فرشتے تعین شدہ نام اعمال لاتے ہیں۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے اس رات کوئی بندہ سچی توبہ کرے۔ پہلے میں نے ایک واقعہ جلدی سناتا بھائیوں کہ 2 مومن چھٹے امام کہتے ہیں مسجد میں داخل ہوئے، اللہم صلی علی محمد وعلی، ایک فاسق تھا ایک عابد تھا۔ جب داخل ہوئے فاسق عابد تھے، لیکن جب جانے لگے عابد فاسق بن گیا، فاسق عابد بن گیا۔ پوچھا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ امام نے فرمایا جب عابد اپنے سجدے میں گیا، دیکھا فاسق آ گیا، اس نے سلام تمام کیا، اس نے دل میں سوچا اس کا کیا کام ہے مصلی کے اوپر، اس کا کیا کام ہے مسجد میں آنے کا، تو بس وہ فاسق سجدے میں گیا، اس نے سچی توبہ کی، خدا کو اس کا تکبر پسند نہ آیا، اس کی توبہ پسند آ گئی، جب جانے لگے تو وہ عابد بن گیا، وہ فاسق بن گیا۔ تو دوسرا ایک چیز استاد فاطمی نیا ان کا نام ہے، میں نے پہلے بھی عمل ذکر کیا تھا، 19، 21 اور 23 کی رات ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں ایک راز ہے، لیکن یہ راز اس بندے کے لیے راز ہے جو ان کو دعا میں یاد رکھے۔ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک سیدزادہ تھے، عالم دین تھے، ایک مرتبہ سورہ واقعہ، ایک مرتبہ سورہ توحید، اور اس کے فوراً بعد 7 مرتبہ یا اللہ کہے، اور وہ کہتے ہیں جو دعا مانگے وہ بھی قبول ہوگی، جو وہ نہیں مانگتا اس کو پتہ نہیں ہے خدا وہ بھی عطا کرے گا۔ تو یہ ایام، یہ دن کبھی کبھی ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ یہ چھوٹے سے 2 مختصر سے عمل تھے، ان کو آپ ضرور سر انجام دیں۔ میں نے سورہ مدثر کی آیت نمبر جو ہے 40 کی تلاوت کی ہے، فی جنت یتساءلون، جو جنت میں ہوں گے پوچھ رہے ہوں گے، عن المجرمین، جو جہنم میں کھڑے ہوں گے۔ یعنی یہ مکالمہ ہے خدا کی کتاب کے اندر، اس لیے اللہ نے یہ مکالمہ ایک نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو اس چیز کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم آج اس کی مجلس اعزاء میں آئے ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ تاریک رات کہتی ہے کہ میں ڈھلتی رہی 63 سال لیکن میں نے کبھی علی کو سویا ہوا نہ پایا۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، وہ ہمارا پہلا ہادی و رہبر ہے، تو حق بنتا ہے کہ اس کی شہادت پہ قرآن کا ذکر ہونا چاہیے۔ جنتی پوچھ رہے ہوں گے جہنمیوں سے، ما سالککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا ہے؟ وہ پوچھ رہے ہوں گے کہ کس چیز کی وجہ سے جو ہے تم لوگ جہنم میں آ گئے ہو۔ جہنمی جواب ان کا شروع ہو جائے گا، جہنمی پہلا جواب دیں گے، قالوا لم ناکو من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، یعنی کبھی پڑھتے تھے اور کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی میں اس طرح کہوں اگر کوئی بندہ رمضان میں آ جائے، اس کے اوپر خدا کا خوف آ جائے، یا پکوڑوں کی خوشبو آ جائے، مسجد میں آ جائے، یا محرم میں آ جائے، اس کے بعد نہ، یہ ان لوگوں کے بارے آیت کہہ رہی ہے، بالکل بے نمازی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، پڑھتے تھے، کبھی لیٹ، کبھی جماعت کے ساتھ، کبھی قضا، کبھی رہ گئی، یہ وہ لوگ جہنم میں کھڑے ہوں گے، ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے۔ یعنی پہلی وجہ ان کی جہنم میں کیا ہوگی؟ وہ نماز پڑھتے تھے لیکن نماز کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو کہ ہم ہر اذان میں، اقامت میں گواہی دیتے ہیں کہ اشہد، یہ فخر ہے، آدم سے لے کر آج تک کسی مذہب کے پیشوا کے بارے میں یہ گواہی نہیں ہے، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین۔ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، کسی نبی کی یہ خدا نے گواہی کا نہیں کہا، علی کا کہا ہے کہ علی امام ہیں تو متقی لوگوں کے، اور متقی کی پہلی نشانی کیا ہے؟ رب کے سامنے سجدہ ادا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا کے علاوہ کسی کے سامنے بھی نہیں جھکاتے۔ دوسری چیز کیا ہوگی؟
وہ کہیں گے وَلَمْ نَاكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وہ کہیں گے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہمیں تو بڑا کوئی پیسے ہم سے راستے میں مانگ لے، کوئی خیرات مانگ لے، ہمیں بڑا برا لگتا ہے، ہمارا بیہیویئر بڑا چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس کو بھی اس حالت میں لانے والا خدا ہے، اور آپ کو واسکٹ اور سفید کپڑے دینے والا بھی وہی ایک خدا ہے۔ جو اس کا خدا ہے ہمارا بھی وہی خدا ہے۔ خدا کے سامنے کہتے ہیں کہ دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ آج وہ اس حالت میں ہے، نہ کرے خدا کل ہم بھی ایسی حالت میں ہو جائیں۔ اس لیے ایک روایت بھی ملتی ہے اگر فقیر کو کچھ دے نہیں سکتے ہو، دل میں بھی اس کو برا بھلا مت کہو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ میں ایسی حالت میں ہو۔ اور بعض اوقات خدا امتحان لیتا ہے، جس طرح جناب ابراہیم کا امتحان بھی خدا نے 2 فرشتوں کے ذریعے لیا تھا۔ 2 فرشتے آئے، قوم لوط کو عذاب دینے جا رہے تھے، ان کے گھر میں آئے، جناب نے فوراً بچڑے کو ذبح کیا۔ اس کی میں نے جمعے میں داستان سنائی بھی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے۔ اللہ نے اس کے بدلے ان کو اسحاق نبی عطا کیا، حالانکہ وہ فرشتے تھے، نبی تھا۔ نبی بھی فرشتوں کے اوپر نہ سمجھ گیا، نبی بھی عام نبی نہیں تھا جس کے اوپر خدا کی خصوصی مہربانیاں ہیں۔ خلیل خدا نبی تھا، وہ نبی بھی فرشتوں کو پہچان نہ سکا۔ جب ایک نبی فرشتوں کو نہ پہچان سکا، آپ اور میں سچے اور جھوٹے کو کیا پہچان سکتے ہیں؟ لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے کہ توفیق کے مطابق مسکینوں کا ضرور خیال رکھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یعنی اس وجہ سے بھی وہ ہم جہنم کی آگ میں جا سکتے ہیں، خدا ہمیں بچائے۔ تیسری چیز ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، 2 باتیں ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ، بیہودہ بکنے والوں کے ساتھ، مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بھی بکتے تھے۔ پہلے زمانے ایسا ہوتا تھا، بیہودہ بکنے والوں کے ساتھ لوگ بکتے تھے۔ آج کل ہم اس کے ساتھ بکتے ہیں، موبائل کے ساتھ۔ آدھی رات تک پڑا ہے، کیا شارٹ آ رہے ہیں، کیا ریل آ رہی ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کس کو لائک کر رہا ہے، کس کو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے۔ پہلے زمانے یہ چیزیں نہیں تھی۔ یعنی یہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں تو گلی میں نہیں بیٹھتا، میرا تو کوئی دوست ہی نہیں ہے، میں آفس میں جاتا ہوں، کیا پتہ وہ آفس میں کیا دیکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ انہی باتوں کی وجہ سے بھی ہم اس کھٹیرے میں آ سکتے ہیں۔ اور ایک ترکی کی کہاوت بھی ہے، آج کل یار دوست بہت زیادہ ہیں، بسیار ہیں، لیکن ہر بندے سے پوچھو کہ آپ میرے بھائی تو ہو، حابیل ہو یا قبیل ہو۔ قبیل بھائی کبھی بھی مت بتانا، نہ بنانا نہ بننا، حابیل بن جانا۔ اور وہ کہیں گے چوتھی چیز وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ جیسے ابھی میں بتا رہا ہوں، کوئی سنے کہ مولانا صاحب آج شب ضربت کی رات ہے، آپ کیا قرآن پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ سچ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی صحیح تو میں محرم مناتا ہوں، اللہ اٹھاتا ہوں، یہ ساری چیزیں کرتا ہوں، خدا خیر کرے گا۔ یہی لوگ پھر کہیں گے ہم تو جھٹلاتے تھے، ہمیں بتاتے تھے، بنانے والے بتاتے تھے، ہم کہتے تھے خدا خیر کرے گا۔ اور پھر آخر میں خود وہ کہیں گے حتی اتانا الیقین، پتہ تب چلا جب موت آ پہنچی۔ اور اس سے آگے والی آیت جو ہے وہ بہت قیمتی آیت ہے جو ہمیں فما تنفعہم شفاعت الشافعین، اب سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سفارش کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک شریف آدمی ہو نا، شریف آدمی، اہل بیت تو اللہ کے برکت، اس روح زمین پر اہل بیت سے کوئی اچھی مخلوق خدا کی نہیں ہے۔ ایک شریف آدمی ہو نا، شریف، اس کو کوئی بتائے کہ آپ کا بیٹا ایک برے کیس میں تھانے میں ہے، ذرا جاؤ اس کی ضمانت کرو۔ شریف آدمی اپنے بیٹے کی ضمانت کے لیے بھی نہیں جائے گا کہ میری شرافت جاتی ہے۔ جب ایک عام انسان ایک برے فعل سے اتنا انکار کرے گا، کیا وہ علی جو رات کو سوتا نہیں تھا اللہ کو کہے گا کہ اس بے نمازی کو بخش دے؟ یا جناب علی اکبر اس جوان کی سفارش کریں گے جس کی نگاہ ہر جگہ پر اٹھتی تھی؟ روایت کہتی ہے کہ جب جناب علی اکبر بازار میں آتے تھے نا،
لوگ کہتے تھے جیسے کوئی چاند آ گیا ہو، چاند۔ لوگ اپنی دکانیں چھوڑ دیتے تھے، ان کی زیارت کرتے تھے۔ لیکن ایک روایت کہتی ہے کہ کبھی بھی شہزادے نے اپنی آنکھ اوپر نہیں اٹھائی تھی، گردن اونچی ہوتی تھی لیکن آنکھ ان کی ہمیشہ نیچی ہوتی تھی۔ اگر ایک مثلا قیامت کے دن ایک بندہ برے فعل میں جوان پکڑا ہوا کھڑا ہو اور وہ کہے تو میں تو جناب علی اکبر کا علم اٹھاتا تھا، یاد رکھنا چاہیے کہ جناب علی اکبر بھی ہمیں اس موقع پر ہماری سفارش نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ ہم ان چیزوں کے ہم سے ارتکاب ہوا ہے جن کا واضح قرآن نے کیا کیا ہے، ہمیں منع کیا ہے۔ آج کی جو شب ہے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر بہت سخت اور بھاری شب تھی۔ روایت کہتے ہیں کہ آج کی شب علی جو ہے اپنی بیٹی جناب کلثوم کے گھر میں رات گزاری۔ جناب کے ایک صحابی ہیں جناب ساسا، جس وقت جناب کو ضربت لگی گھر میں لے آئے تو مولا علی نے فرمایا کہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، لیکن جناب ساسا جو تھے وہ دہلیز کو پکڑ کر بیٹھے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کیا آپ نے میرے بابا کی آواز نہیں سنی؟ اس نے کہا میں نے سنی ہے لیکن میں علی کی زیارت کر کے جاؤں گا۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسن نے جناب امیر کو بتایا، ساسا آئے علی کے اوپر گر گئے۔ اور یہی جناب ساسا تھے کہ خوش نصیب تھے کہ جب مولا کو نجف میں دفن کر کے حسن اور حسین واپس آنے لگے، جب مڑ کر دیکھا تو ساسا ان کے درمیان نہیں تھا۔ دیکھا تو ساسا علی کی جو قبر کی مٹی ہے، جس کو آج ہم سنت بھی کہتے ہیں کہ انسان تھوڑی خاک ڈالے، یہ جناب ساسا کی سنت ہے۔ علی کی قبر سے خاک اٹھا رہا ہے، اپنے سر میں ڈال رہا ہے۔ خود سوچو، رو کر کہہ رہا ہے میں علی جیسے امام کو یہاں دفنا کر کیسے چل سکتا ہوں۔ عزادارو، کیوں علی نے کہا کہ سارا صحابہ چلے جاؤ؟ اس لیے کہ علی کی بیٹیاں آ رہی تھی۔ میں کہتا ہوں مولا آپ آؤ کربلا میں، شام غریبہ میں آپ دیکھتے زینب کی چادر لٹ رہی تھی، یا یزید کے دربار میں آتے مولا۔ عزادارو، 3 اذانیں ایسی گزری ہیں اہل بیت کے اوپر کہ جو موت کا ایک اعلان تھا۔ پہلی اذان مسجد کوفہ کی تھی۔ علی کی اذان میں اتنا کوئی درد تھا کہ کوفے کی مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں، آج علی کا لہجہ بتاتا ہے کہ بہت بڑا کوئی مصیب آنے والا ہے۔ عزادارو، علی نے اذان ختم کی، نمازیوں کو اٹھایا۔ وہاں موجود شکی ترین انسان نے علی کو ایک ضرب ماری۔ عزادارو، امام جو ہوتا ہے روح کائنات ہوتی ہے۔ عزادارو، علی کو ضربت لگنی تھی کہ مسجد کوفہ کے دروازے آپس میں ٹکرائے، پورے کوفہ میں آواز گئی۔ عزادارو، یہ آواز پورے کوفہ میں گئی تھی۔ کیا زینب نے یہ آواز نہیں سنی ہوگی؟ کیا جناب کلثوم نے یہ آواز نہیں سنی ہوگی؟ عزادارو، امام حسن کو جناب زینب نے دوڑتے دوڑتے کہا بھیا جاؤ، مسجد کوفہ سے ندا آ رہی ہے۔ عزادارو، جناب جبرائیل نے، میں آخری جملے، جناب جبرائیل نے 2 ندائیں صدائیں بلند کی تھی۔ ایک جب علی کو ضربت لگی، جبرائیل نے کہا قد قتل امیر المؤمنین علیہ السلام۔ دوسری ضربت جب شمر ملعون کا ہاتھ حسین کے زلفوں میں تھا، اس ظالم نے جب پہلی ضربت ماری، جبرائیل نے کہا قد قتل الحسین۔ عزادارو، فرق ہے، ان دونوں صداؤں کو سننے والی زینب تھی، کوئی اور نہیں تھا۔ عزادارو، امام حسن مجتبی علیہ السلام جب پہنچے مسجد کوفہ، امام نے رو کر کہا اے میرے بابا جان، آپ سے پہلے حسن اس دنیا سے چلا جاتا۔ میں کہتا ہوں حسن مولا، آپ نے اپنے بابا کی ایک ضربت دیکھی، آؤ کربلا میں سید ساجدین کو دیکھو، حسین کے ہونٹ بھی کٹے ہوئے تھے، نیزوں پر نیزے تھے، غریب اپنے بابا کو دیکھ رہے تھے۔ عزادارو، آخری جملہ جب علی کو گھر میں لایا گیا، سارے سامنے کھڑے ہوئے، علی نے رو کر کہا بیٹی زینب، مجھے ایک آخری لمحے میں
چند سطریں قرآن کی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت و جناب زینب نے قرآن پڑھنا شروع کیا، تھوڑا سا پڑھا، قرآن کو بند کر دیا، رو کر کہتے بابا جان میرے سارے بھائی کھڑے ہیں، میں ان کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ میں کہتا ہوں مولا آؤ کربلا کے میدان میں سب کی چادریں لٹ رہی تھی، زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی، تیری آل کو بچا رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون۔ یا کریم پروردگار، امام علیہ السلام کے صدقے میں جہاں جہاں پر بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے موجود ہیں، خدایا تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ ایران کو فتح نصیب فرما، امریکہ اسرائیل ان کے حواریوں کو ذلیل و خوار فرما، تمام شہداء اسلام کے درجات کو بلند فرما، پشاور شہر کے مسجد کے شہداء کو درجات کو بلند فرما، اس امامبارگاہ کو بنانے والے تعاون کرنے والے مومنین و مومنات اس فانی جہان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان تمام کو غریق رحمت فرما۔ اس وقت جو بزرگان سادات چلا رہے ہیں خدایا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، بالخصوص آغا بزرگوار سید جلال حسین نقوی پروردگار ان کو صحت یابی نصیب فرما۔ یا اللہ اس دنیا میں ان کو کسی کا بھی محتاج نہ کر، خدایا ان کو سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین جملہ مومنین جوان بزرگوں کو پروردگار صحت و سلامتی عطا فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول بحق محمد علی و بطول۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل۔ السلام علیکم۔